4 سال صرف عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا ہے، اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کے بعد جو 1 دن پہلے اور 1 ہفتہ پہلے الیکشن کمیشن کو گالی دے رہے تھے، عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پہ حملہ کرنے کی ہدایت کر رہے تھے، الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ رہے تھے، وہ آج الیکشن کمیشن کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت۔ جب رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلیں آئین کو بچانے کے لیے، آئین پہ حملے کو بچانے کے لیے، آئین شکن کے خلاف، اس وقت عدالتوں کو اور ججز کو دھمکی دو، ان کی فیملیز اور ان کو ملائن کرو، ان کے خلاف ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے، اپنی جماعت کے ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے ایک منظم کیمپین چلاؤ، اور جس وقت فیصلہ ایسا آئے جو ابھی جواب کا بھی انتظار نہ ہو دوسری پارٹی کے، تو اس کے اوپر شادیانے بجاؤ اور سلام پیش کرو۔ یہ ذہنی کیفیت ہے اس شخص کی جو پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے، سب سے پہلے میں پاکستان کی عوام، بالخصوص پنجاب سے ریلیٹڈ فیصلہ ہے تو ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے پنجاب حکومت جو اتحادیوں کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پہلی بات، حمزہ شہباز عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو ان آئین شکنوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اقتدار پاکستان کی عوام کو مہنگائی دے، بے روزگاری دے، معاشی تباہی دے، ملک کو نقصان پہنچائے، یہ ایسے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے عمران خان کے حکم پہ صدر ہو پاکستان کا، سپیکر ہو، ڈپٹی سپیکر ہو، اسی طرح پنجاب کے گورنر ہوں، سپیکر ہوں، ڈپٹی سپیکر، جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، ان کے خلاف آئین شکنی کی۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے 25 اراکین کی ڈی سیٹ کا، اس فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو پنجاب میں حکومت ہے، چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ 25 لوگ اگر ڈی سیٹ ہوتے ہیں تب بھی مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو تعداد ہے وہ 177 ہوتی ہے، اور 172 کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہیں۔ اس لیے یہ جھوٹ بول کے اور کہ ختم ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس الیکشن کے اوپر بھی، چیف منسٹر پنجاب کے اوپر بھی، اور پنجاب حکومت کے اوپر بھی۔ پہلے تو یہ بات، اور دوسری بات جو میں آپ کو امپورٹنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو 25 لوگ آج ڈی سیٹ ہوئے ہیں، یہ تو دن دہاڑے پاکستان کی عوام کے سامنے انہوں نے آٹا چور، بجلی، دوائی چور، جنہوں نے معیشت تباہ کی، عوام کا روزگار تباہ کیا، یہ لوگ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں نہیں جا سکتے، اس لیے انہوں نے انحراف کیا، لوگوں عوام کے سامنے دن کی روشنی میں ووٹ دیا عمران خان کے خلاف، اور یہ عدم اعتماد جو آئینی طریقہ ہے، اس میں یہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ان کو اس کانسیکوینسز کا پتہ تھا، 25 لوگوں کو، 25 لوگ یہ جانتے تھے کہ ایسا کوئی کانسیکوینس ہو سکتا ہے، تو یہ انحراف انہوں نے اپنی اس سیاست سے، جو سیاست ان کے کانسٹیچوئنٹس کو کسے آٹا چھین لے، روٹی چھین لے، ان کو بھوکا کر دے، ان کو غریب کر دے، ملک کے اندر جو افراتفری ہے، ملک کے اندر جو عدم برداشت ہے، ملک کے اندر جو تقسیم ہے، اور ملک کے اندر جو پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی ہے، انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اور یہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیا تھا۔ اور آج وہ 25 لوگ ڈی سیٹ نہیں ہوئے، یہ 25 تماچے عمران خان صاحب کے منہ پہ پڑے ہیں۔ یہ 25 لوگ جنہوں نے آج عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں سے محروم ہوئی ہے، اور انہوں نے ووٹ پاکستان کی عوام کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے یہ بارہا کہا کہ ہم اس فاشسٹ، یہ غنڈہ گردی جو عوام کو لوٹے، جو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے، اس کے خلاف ووٹ دیں گے، اور وہ حق رکھتے ہیں، ابھی بھی حق رکھتے ہیں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے۔ وہ ہر ارکان اسمبلی، کیونکہ ان کے مطابق ان کو ہدایت پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی نہیں ملی تھی،
کوئی پارٹی کی طرف سے ہدایت جاری نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ بھی سیکنڈری ایشو ہے. انہوں نے اس سیاست سے، جو سیاست پاکستان کی عوام کو لوٹے ریلیف دینے کی بجائے، جو سیاست پاکستان کی عوام کو بے روزگار کرے، ان کے حلقے کے لوگوں کو بے روزگار کرے، جو شخص دن رات ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے بیرون ملک سازش کا ڈھونگ کرے، جس نے 4 سال اپنے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کو لوٹا اور کارٹلز اور مافیاز کو فائدہ پہنچایا. اس لیے اور پنجاب کی عوام بالخصوص جس طرح 4 سال پنجاب کے صوبے کے ساتھ جو ہوا، جنہوں نے صوبہ پنجاب جنوبی صوبہ بنانے کا وعدہ کیا، جنہوں نے پنجاب کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے جو پنجاب کو منصوبے دیے، پبلک ٹرانسپورٹ دی، جو ریلیف 10 سال میں دیا، اس کا قتل کیا اس حکومتی ٹولے نے. اور جو اصل میں چیف منسٹر تھا ہی نہیں، جو صرف ایک ایسا شخص تھا جو گونگا تھا اور بہرا تھا، اور اس کے اوپر فرا گوگی صاحبہ چیف منسٹر تھی، جنہوں نے عمران خان صاحب کی بے نامی ہوتے ہوئے صوبہ پنجاب کو لوٹا. اور وہ تمام جو حقائق ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. اس لیے آج تو یہ 25 اراکین نے عدم اعتماد میں آپ کے خلاف ووٹ دیے ہیں عمران خان صاحب. ابھی تو جو یہ الیکشن ہوگا، جب یہ الیکشن ہوگا تو آج آپ یہ 25 لوگوں سے محروم ہوئے ہیں. یہ ڈی سیٹ جو 25 لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کی سیاست کو پاکستان سے ڈی سیٹ کیا ہے. آج یہ جو لوگ الیکشن کمیشن کے بعد شادیانے بجا رہے تھے، اور جو کہ جھوٹ بولنا ان کی فطرت میں شامل ہے، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ماتم کا وقت ہے تحریک انصاف کے لیے. جو امید آپ نے دی، اس ہر امید، ہر وعدے پہ آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے جو لوگ آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، ان سب کو آپ نے مایوس کیا، ان سے جھوٹ بولا، بلکہ ان کے کانسٹیچوئنٹ سے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی لوٹا اور کارٹلز اور مافیاز کو فائدہ پہنچایا. تو یہ تمام چیزیں یہ اراکین جانتے تھے. دن دہاڑے آپ کے خلاف ووٹ دیا. آج پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں 25 لوگوں سے محروم ہو گئی ہے. اور جو پارلیمنٹ کے اندر، جو پروونشل اسمبلی کے اندر حالات ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ لوگ جب الیکشن میں جائیں گے تو یہ تو 25 ہیں، آپ کو ٹکٹ دینے کے لیے شخص نہیں ملے گا اپنی، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کی بدترین اور بدبودار احتساب کے باوجود، آپ کے میڈیا ٹرائلز اور نیب گردی کے باوجود، سزائے موت کی چکیوں کی سزاؤں کے باوجود، اپنی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگوا کر جیلوں میں رکھ کر ہونے کے باوجود آج سرخرو کھڑی ہے. آپ کا کرپشن کا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا، اور اس تمام بدترین احتساب کے باوجود ایک شخص کا نام لیں جو نواز شریف کو چھوڑ کر گیا ہو، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی سے انحراف کیا ہو. اس لیے آج اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے عمران خان صاحب، کہ آپ نے 4 سال وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر مسلط ہو کر پاکستان کی عوام کو لوٹا، پاکستان کو مہنگا کیا، پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا. اور اس وجہ سے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی آپ کے خلاف آپ کے اتحادیوں کی آوازیں بلند ہوئیں، اور انہوں نے شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد بنا کے عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا. اسی طرح پنجاب میں بھی عدم اعتماد کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے آپ کو پروونشل اسمبلی سے بھی اٹھا کر باہر پھینکا. جس اسمبلی میں بھی عدم اعتماد ہوگا آپ اس سے باہر پھینکے جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے. اور ایک اور بات یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ عدم اعتماد کا جو ووٹ کا طریقہ ہے اور جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، یہ آئینی طریقہ ہے، یہ آئین میں درج طریقہ ہے، اس کی آئین اجازت دیتا ہے. اور یہ تمام چیزیں آئین کی روح سے ہوئیں، جس کی آئین شکنی عمران خان نے کی ہے. اور یہ تمام اراکین جو آج ڈی سیٹ ہوئے ہیں، یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کے اوپر ماتم کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آج اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور بات کہ یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے
پاکستان کی عوام کے سامنے دن دہاڑے ووٹ دیا ہے، آپ کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے، آپ کے جھوٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے، آپ کی معیشت کی تباہی کے خلاف ووٹ دیا ہے، پاکستان کو مہنگا کرنے کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ اور آخر میں ایک مطالبہ ہمارا بھی ہے الیکشن کمیشن سے کہ یہ فیصلہ تو آ گیا 1 مہینے میں، ایک وہ فیصلہ جو فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہے، جو 8 سال سے زیر التوا ہے، جو 8 سال سے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا، کیونکہ 4 سال جو ملک پر مسلط جماعت رہی، جو وزیر اعظم رہا، وہ اس فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتا رہا، غیر قانونی فنڈنگ منگا کر، کبھی چندے کے نام پر، کبھی سیلاب کے نام کے اوپر وہ فورن فنڈنگ پاکستان میں آتی رہی، جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ان اکاؤنٹس کے ذریعے آتی رہی جو پاکستان کی عوام اور جو قانون ہے ECP کا اور اسٹیٹ بینک کا، وہاں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ تو وہ جو 8 سال سے فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے، وہ کس کے دباؤ پہ ہو رہا ہے؟ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب کورٹس کے یہ فیصلے ہیں، جہاں ہر درخواست عمران خان کی اس فیصلے کو روکنے کے لیے گئی ہوئی ہے، جہاں ہر درخواست عمران خان صاحب کی، اور جب ہیئرنگ ہوئی، الیکشن کمیشن کو گالی پڑی، الیکشن کمشنر کو دھمکی پڑی، الیکشن کمیشن پہ حملہ ہونے کی ہدایت جاری ہوئی، جب الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کے فیصلے کی ہیئرنگ ہوتی رہی، تو جو 8 سال سے فیصلہ نہیں آیا، جس طرح یہ فیصلہ 1 مہینے کے اندر آیا ہے، اس لیے 8 سال کا اس رفتار سے فیصلہ 1 دن میں ہونا چاہیے اب۔ اور یہ کورٹس کے آرڈر ہیں کہ ہر روز کی بنیاد پر اس کا فیصلے کی ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور آج تک پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے ایک بھی چیز جمع نہیں کروائی۔ اور ان سے سوال پوچھو تو کہتے ہیں دوسری پارٹیوں کا حساب مانگو۔ ہم نے تو 40 سال کا حساب دیا عمران خان صاحب، آپ اپنی فورن فنڈنگ کا حساب دیں، فراگوگی کا حساب دیں۔ اور الیکشن کمیشن سے یہ درخواست ہے کہ جس تیزی سے اس کا فیصلہ آیا ہے 1 مہینے میں، اس تیزی سے 1 دن میں ان فورن فنڈرز کا اور جنہوں نے عمران خان کے دستخطوں سے یہ فورن فنڈنگ کی ہے غیر قانونی طور پر، اس جماعت کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دستخط کرا کر اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس کے ذریعے باہر سے پیسہ منگایا اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، غیر قانونی فنڈنگ منگائی، یہ تمام چیزیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں، یہ کسی جماعت نے جمع نہیں کرائی۔ یہ اکبر ایس بابر کی اپلیکیشن پہ اسٹیٹ بینک کا سرکاری ریکارڈ ہے جو عمران خان کو منی لانڈرر اور فورن فنڈنگ کا مجرم قرار دے چکا ہے۔ اسی طرح اس کا فیصلہ بھی آنا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح یہ 1 مہینے میں فیصلہ آیا اسی رفتار سے 1 دن میں الیکشن کمیشن یہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ سنائے گا، اور پوری کی پوری جماعت کا قدم ہونی چاہیے، جنہوں نے چندے کے پیسے پہ، جنہوں نے سیلاب کے پیسے پہ، جنہوں نے اپنی پارٹی کی فنڈنگ کے پیسے کے اوپر غیر قانونی انڈکلیئرڈ فورن فنڈنگ کی ہے اور منی لانڈرنگ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ یہ نااہلی اگر آج کسی کی بنتی ہے تو وہ عمران خان کی بنتی ہے۔ اگر آج کسی کی نااہلی بنتی ہے تو اس منی لانڈرنگ کے اوپر، اس عوام کی مہنگائی کے اوپر، اس عوام کو لوٹنے کے اوپر، کارٹیلز اور مافیاز کی جیبیں بھرنے کے اوپر، یہ آج جو نااہلی ہے وہ عمران خان کی بنتی ہے۔ لیکن یہ نااہلی ان 25 سیٹوں کی نظر میں، ان 25 ووٹوں کی نظر میں ہو چکی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی سیاست آج پاکستان کی سیاست سے ڈی سیٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ الیکشن ہوگا تو یہ 25 نہیں، ان کو الیکشن میں ٹکٹ دینے کے لیے بندہ نہیں ملے گا۔ اب میں فیصل کنڈی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اس کے اوپر فیصلے کے اوپر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی۔ آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا، مریم مرزیب صاحبہ نے اس کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ جن 25 لوگوں نے دن دہاڑے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا، انہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اور ان چوروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ والے کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ ہم نے ان کے خلاف ووٹ کی، انہوں نے ان کے خلاف ووٹ کیا اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر قومی اسمبلی میں بھی عمران خان صاحب نے اپنے تمام ممبران کو لیٹر لکھا کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا، آپ نے ووٹنگ کے لیے نہیں جانا۔ اچھی بات ہوتی کہ عمران خان صاحب اپنے ایم پی ایس کو بھی لیٹر لکھتے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کو آپ ووٹ کریں، کیونکہ ہم نے پچھلے 25 سال سے یہی سنا تھا بقول عمران خان صاحب سے کہ پرویز پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ تو اگر انہوں نے ڈاکوؤں کو ووٹ کروانا تھا تو اس پہ بھی لیٹر لکھتے، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں کہا، انہوں نے پی ایم ایل کیو کے لیے کہا کہ آپ جا کر ان کو ووٹ کریں، ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ کریں۔ لہٰذا
وہ سب کے سامنے ہے. یہاں پر بھی قومی اسمبلی میں جس طریقے سے انہوں نے کیا, جو 20 ممبران ہیں ان کے خلاف بھی جو برا بلا عمران خان صاحب نے باتیں کی, حالانکہ انہوں نے ووٹ بھی نہیں کیا. آج میرا سوال عمران خان اور پی ٹی آئی سے ہے کہ آج آپ دوبارہ یہ مطالبہ کریں گے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب ریزائن کریں, کہ آج وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل پاک صاف ہیں اور اچھے بندے ہیں. آج جو انہوں نے گالم گلوچ کی جو ان کے پاس موجود تھا سٹاک وہ سیو کیا, اور شاید غالباً کل جب فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ ہوگا, کل یا جس دن بھی ہوگا, تو شاید اس کے لیے انہوں نے بچا کے رکھے ہوئے تھے. آج جو سپریم کورٹ کو بہت اچھے کہتے ہیں اور بہت اچھی چیزیں کے متعلق ان کے فیصلوں کی جو ہے کل جس طریقے سے وہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے, آج کیا وہ دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلیں اور ججوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے ہمیشہ سیکنڈوں منٹوں میں جو ہے وہ یو ٹرنز لیے. آج جو کہتے ہیں کہ ہم اقتدار پہ لعنت بھیجتے ہیں, کیا اپنے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سے کہیں گے کہ وہ سرکاری گاڑی واپس کر دیں؟ وہ سرکار کا مال ہے, آپ کے مامے چاچے کا نہیں ہے. جو ملازمین وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں کیا وہ واپس کریں گے؟ کیا ان کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین سرکاری قومی اسمبلی کی گاڑیاں واپس کریں گے؟ کیا جو سرکاری گھر آپ کے اس وقت آپ کے اس میں نہیں آتے, کیا آپ وہ واپس جو ہے واپس کریں گے کہ آپ ابھی بھی ان کے جو ہے وہ مزے لینا چاہتے ہیں؟ لہٰذا ہمیشہ انہوں نے جو باتیں بھی کی اس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا. ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ آپ کے چاچے مامے کے پیسے ہیں. آج میں پوچھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر, ان کی حکومت کا ہیلی کاپٹر آپ کے مامے چاچے کے پیسوں سے ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے جلسوں کے لیے. آج خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میری حکومت چلی گئی اور اپوزیشن, میری اگر اپوزیشن آ گئی تو میں افغانستان چلا جاؤں گا. آپ نے افغانستان نہیں جانا بھائی جان. آپ جن موسموں کو پاکستان کے 12 موسموں کا ذکر کرتے تھے, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شاید 12 موسم نہیں ہے, 13 موسم ہے, اور 13واں جو موسم ہے وہ عمران خان اور ان کے حواریوں کے جیل جانے کا موسم ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے انٹیریئر منسٹر سے کہ جب عمران خان صاحب اپنے کرتوتوں کے بل بوتے پہ جب جیل جائیں تو ان کو فریج کم از کم مہیا کیا جائے, تاکہ اپنی جو ان کی استعمال کی دوائیاں ہیں وہ کم از کم فریج میں رکھ سکیں. وہ تو مخالفین کو نہیں دیتے تھے, لیکن ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کیونکہ ان کی بڑی سینسیٹیو دوائیاں ہیں جن کو فریج کی بہت ضرورت ہے, تو فریج کم از کم ان کو مہیا کیا جائے جیل میں. یہ ہماری ان کے لیے ریکویسٹ ہوگی. لہٰذا جو چیزیں جو باتیں انہوں نے کی, آج مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل اس پہ کہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی بڑی آزاد تھی. جس شخص نے عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھانی تھی وہ آج فرح گوگی کا وکیل بن گیا ہے. آج وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو فرسٹ لیڈی تھی, اس کی جو دوست ہے, وہ بڑی پاک صاف خاتون تھی, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. اور انہیں پراپرٹی میں جو ہے, کیونکہ میرے دور میں پراپرٹی کو بڑا بوم ملا, اس میں پراپرٹی میں سے, تو پاکستان کی غریب عوام کو تو انہوں نے پہلے دن ہی کہا کہ آپ مرغیاں, انڈے, کٹے یہ رکھ کے بیچیں, اور فرح گوگی کو کہا کہ آپ پراپرٹی کا کاروبار کریں. تو ہمارے غریب لوگوں کو بھی کہتے کہ جی آپ بھی فرح گوگی کی طرح پراپرٹی کی کاروبار کرتے, یا ان کی بہن کی طرح سلائی مشینوں کا کاروبار کرتے, تاکہ ان کو بھی کروڑوں, غریب لوگوں کو بھی کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے وہ سہولیات جو ہیں وہ مل جاتی. لیکن ہر جلسے میں اپنے اپوزیشن کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان کی 4 سالہ کارکردگی کیا ہے, انہوں نے 4 سال میں اس ملک, اس قوم کے لیے کیا کیا ہے, سوائے محرومیوں کے, سوائے انہوں نے اس ملک کو لوٹنے کے, باقی گالم گلوچ کرنے کی انہوں نے اس ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا. لہٰذا یہ چیزیں جو آپ سے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب یو ایس کی وزٹ پہ ہیں, بڑی اہم ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. جو لوگ پچھلی نالائق حکومت, نااہل حکومت کو فون تک نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تھے, آج آپ کے ساتھ وہ میٹنگز کر رہے ہیں. ہماری اس حکومت کی, اتحادی حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ ہم جو ہمارے جو دوست, ہمارے جو ساتھی تھے جن کے ساتھ ہمارے پچھلی حکومت میں تعلقات خراب ہوئے, ان کو ہم دوبارہ بحال کریں, ان سے ملاقاتیں کریں. کل کی جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ, کل جی پریس کانفرنس چیئرمین بلاول کی,
انہوں نے وہاں جا کر اپنے مخالفین کو گالیاں نہیں دیں. انہوں نے وہاں جا کر یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے ان کو جو ہے اے سی، جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب گئے تو امریکہ میں کہا تھا میں اپنے مخالفین کو اے سی نہیں دوں گا، پنکھے نہیں دوں گا. ہم نے وہاں پر جا کر ایز اے اسٹیٹس مین کا رول پلے کیا. ہم نے اون کیا کہ جو رشیا کا وزٹ تھا پاکستان کی پالیسی تھی، نہ کہ کسی کی ذاتی پالیسی تھی. ہم نے وہاں پر جا کر اپنے اپوزیشن کو وہاں پر جا کے ہم نے اپنا تماشا نہیں بنایا، اپوزیشن کو ہم نے گالیاں نہیں دی، بلکہ ہم نے ایک ذمہ وارانہ پارٹی کا رول پلے کیا، ذمہ وارانہ فورن افیئر کے جو منسٹر کا رول پلے کیا، اور انشاءاللہ ہم مستقبل بھی کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوں گے، عمران خان صاحب اس ملک کے لیے ماضی بن گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ ضمانتیں ضبط ہوں گی. شکریہ، بڑی مہربانی. کوئی قسم اور انہوں نے کہا کہ 5-6 مسلم لیگ میں ان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ہے ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے حمزہ کو، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں حقیقت جو ہے اس وقت ہو جائیں گے، کر دیں گے، چلے جائیں گے، آ جائیں گے، تو ہم سن رہے ہیں عدم اعتماد سے پہلے بھی، اور یہی وہ آ جائیں گے، چلے جائیں گے، آ جائیں گے کا جو گردان تھی، اسی وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو تعداد اس وقت موجود ہے پارلیمنٹ پروونشل اسمبلی میں نے آپ کو اس کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ دیا ہے، اور یہ اس کے مطابق اس وقت اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی ہے. یہ 25 لوگ اگر ڈی سیٹ جس طرح ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ تو آج جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تعداد آج پاکستان تحریک انصاف کی پروونشل اسمبلی میں ختم ہوئی ہے. پنجاب میں 25 لوگوں نے انحراف عمران خان کے ساتھ کیا ہے، عمران خان کو چھوڑا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ آوازیں عمران خان صاحب نہیں سن رہے تھے، کیونکہ ان کا مقصد کارٹلز اور مافیاز کو کی جیبیں بھرنا تھا. اور جب یہ لوگ اپنے حلقوں میں جاتے تھے، وہ تمام کابینہ کی میٹنگز آپ دیکھ لیں، اور یہ جتنے لوگ گئے ہیں ان کے احسانات ہیں عمران خان صاحب پہ، اور یہ شکر ہے ان کے سر سے یہ بوجھ اترا ہوگا آج. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں، اس لیے جو بھی کرائے کے ترجمان جن کا کام اور نصب العین صرف جھوٹ بولنا ہے، وہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت ختم ہو گئی ہے. تو جو اس وقت حقیقت ہے 177 کے ساتھ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ان کے پاس ووٹ موجود ہیں، اور ان کے جانے کے بعد 172 ہیں. اور ابھی یہ نہیں پتہ کہ کتنے لوگ اگر اس طرف اور مزید آ جائیں گے، کیونکہ اگر ان کی کارکردگی دیکھیں، جیسے ابھی فیصل بات کر رہے تھے، تو کارکردگی 4 سال کی جو مہنگائی، لوٹ مار، چوری کا بازار ہے وہ ایک طرف، کرپشن کا بازار ایک طرف، ان کی کارکردگی کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھ سکے، کیونکہ ان کی پالیسیز ایسی تھیں جو عوام کے خلاف تھیں، عوام دشمن تھیں، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. آئندہ آنے والے نوجوانوں نے جن کے ساتھ انہوں نے 1 کروڑ نوکری کے وعدے کیے تھے، ان 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں. تو اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ جھوٹ بولنے سے، یہ خط لہرانے سے جو آپ کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، پھر اپنی زندگی کے خطرے کو لے آئے بیچ میں. اور ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اس شخصیت کے بارے میں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے بعد کسی سے نہیں ڈرتی. اس کو عورت سمجھ کر کمزور مت سمجھیں. وہ آپ کو جواب دینا بھی جانتی ہے، اور سرگودا میں ملا بھی ہوگا جواب. اس لیے آپ کسی کے بارے میں اگر منہ کھولیں گے، اور وہ شخص منہ کھول رہا ہے جو آج بھی اپنے، چاہے وہ بی آر ٹی پشاور ہو، چاہے وہ مالم جبہ ہو، چاہے وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو، چاہے وہ آٹا چینی کرپشن ہو، چوری ہو، سوائے فرا گوگی کے علاوہ کسی پر جواب نہیں دے سکا. اور فرا گوگی کے اوپر بھی جواب صرف اس لیے کیونکہ ان کی بے نامی تھی وہ، ورنہ جواب دیں آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری پہ، جواب دیں ملک کو تباہ کرنے، ملک کے اندر آئین شکنی پہ، میڈیا کی آواز بندی پہ. اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو اراکین ہیں وہ منحرف ہوئے ہیں، آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں. اور انشاءاللہ اس تعداد میں اضافہ ہی ہوگا جو مزید آپ کو پاکستان کی عوام کی سیاست سے ڈی سیٹ کرے گا. صدیق ساجد صاحب. میڈم، جس طرح آپ کی جو حکومت ہے اس کو باندھ بھون کے سمندر میں پھینکا گیا ہے، اور جس طرح ابھی ایک فیصلہ آیا کل، ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتا، اور
फिर एक अदम जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी आपके सामने है। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, तर्जुमान भी हैं, क्या पॉलिसी स्टेटमेंट देंगी? क्योंकि हर रोज़ एक नई कहानी है कि अभी ये असम्बलियाँ टूट जाएंगी, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। आप कह रहे हैं नहीं जी हम अभी फौरी इलेक्शन नहीं होंगे, इस्लाहात की तरफ जाएंगे, वज़ीर आज़म कौम से खिताब नहीं कर रहे। इन चीज़ों को ज़रा क्लैरिफाई करें। देखिए सप्लीमेंट्री ले ली कि ये आगे की जो सूरत बनी है ये भी मुताबा किया जा रहा है कि सूरत को काउंटर करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया जाए, स्टेक होल्डर्स को भी इकदाम में दिया जाए। जी, पहली बात तो आपने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, और वो बात मैंने अभी आज सुबह भी उसका जवाब दिया है कि देखें जो रियासत के 3 सतून हैं उनकी अपनी अपनी जो आइनी हदूद हैं वो मुतय्यन कर दी गई हैं आइन के अंदर, और उसके लिए एग्जीक्यूटिव का एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो इस्तेहकाक है वो मौजूद है, और उसके ऊपर ही ये तमाम जो अदारे हैं उसमें वफाकी हुकूमत ये इख्तियार रखती है और इस्तेहकाक रखती है उसके अंदर ऐसे ऑफिसर्स को तानियात करने का जो काबिलियत भी रखते हों, उसके अकॉर्डिंगली जो जॉब है उसकी कैपेसिटी भी रखते हों और कैपेबिलिटी भी रखते हों। बाकी बात ये कि जो आपने 4 साल देखा कि जिस तरह आइनी अदारों को इस्तेमाल करके, रियासती ताकत को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफिन और मीडिया के ख़िलाफ़ जब बातें हुई, आपको याद हो राना सनाउल्लाह साहब की हेयरिंग के दौरान ब्रेक के अंदर जज बदल गया, क्योंकि ये लग रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब को वो बेल दे देगा। उनके जज को ब्रेक में, वो सिर्फ अंदर ब्रेक लेने गए, तो जब वो वापस आए तो वो उन्होंने कहा मैं ये पैरवी नहीं कर सकता, इस केस को मैं नहीं सुन सकता। तो और फिर आपने देखा शहजाद अकबर साहब जो एसिड रिकवरी यूनिट के हेड थे, वो नैब के दफ्तर में बैठकर गिरफ्तारियों का हुक्म देते थे। वो नैब के दफ्तर में बैठकर उन जेलों की निगरानी करते थे जहाँ सजाए मौत की चक्कियों में सियासी मुखालफिन को रखा हुआ था। वो ये देखते थे कि शहबाज शरीफ को नमाज के लिए कुर्सी मिली है कि नहीं मिली है, और वो यहाँ नैब को भी इस्तेमाल करते थे, FIA को भी इस्तेमाल करते थे। बशीर मेमन ने ये इंटरव्यू में कहा कि मुझे वज़ीर आज़म ने अपनी दफ्तर में बुलाकर ये दबाव डाला कि मैं इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ वो केसेस बनाऊँ। मैंने कहा नहीं बनते, तो मुझे फ़ारग कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें तारीख़ का भी हिस्सा हैं और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का भी हिस्सा हैं, और उस पर एक मुफस्सल जवाब हुकूमत ने, नोटिस जारी हो गया सुप्रीम कोर्ट का, वो तमाम चीज़ें जमा कराई हैं और जमा करा कर वो जवाब भी देंगे, और हुकूमत इस जवाब को देने का हक़ भी रखती है। मैडम, ये पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है, इसके ऊपर आप पार्टी के तर्जुमान भी हैं, क्या राय है? आप समझते हैं लोग ट्रस्ट के हवाले से अच्छा फैसला, चूँकि मैंने अभी पूरा खान साहब तो जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए, हाई कोर्ट से आए, या इलेक्शन उसी वक्त तारीफ करते हैं, आपका क्या, पार्टी का क्या मौका? देखिए, हम ना अदारों पे हमला करने पे यकीन रखते हैं, ना अदारों को गाली देने पे हमारा कोई भी पार्टी का मैनिफेस्टो है या हमें कोई हदायत मिलती है, और ना हमें पार्टी इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करने की हदायत मिलती है, क्योंकि हदायत रोज़ाना बैठकर पहाड़ा पढ़ाया जाता है इमरान खान साहब की तरफ से अपने तर्जुमानों को, और अपने जो जितने भी सोशल मीडिया के जिनको सरकारी तनख्वाहों पर रख कर अदारों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तहरीकें चलाते रहे हैं, तो हमें ना इस किस्म की हदायत आती है। हम कानूनी तौर पर हर फैसले को काउंटर करना भी जानते हैं, और हमारी इस वक्त जो 25 लोग DC2 हैं उनके तमाम वकला जो हैं वो ये हक़ रखते हैं, वो हक़ रखते हैं अपने किसी भी फ़ैसले को चैलेंज करने के, लेकिन उसका मैं आपको जो फ़ैसले का असर है उसके बारे में मैं प्रेस टॉक कर रही थी कि उसका सारे का सारा असर, और वो 25 लोग जो आज छोड़ के गए हैं वो इमरान खान को छोड़ कर गए हैं, उस पर खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, उस पर मातम करना चाहिए, उस पर आज अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आपके साथ हुआ क्या है और आपने अवाम के साथ किया क्या है। अच्छा मैडम, एक ऐसी बेयकीनी सूरत डेवलप हो रही है कि हर तरफ कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन अर्ली हो जाए, बिफोर टाइम हो जाए। पीपल्स पार्टी और आप क्या मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे? देखिए, इसके ऊपर मैंने कल भी, आपने मुझसे ये सवाल किया था, मेरा बड़ा वाज़िया इसके ऊपर बयान था कि इलेक्शन कराने का और इलेक्शन की डेट देने का और इलेक्शन कब होंगे ये हमारा फ़ैसला है, और इसका फ़ैसला इत्तेहादियों के साथ बैठकर हम करेंगे। और जो आज कल ये इलेक्शन की गर्दान कर रहे हैं और मैं आ जाऊंगा और मैं लेट जाऊंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं पता नहीं क्या कर दूंगा,
وہ الیکشن کرانے کا حق نہیں رکھتے. ان کے پاس یہ استحقاق اس وقت حق تھا، یہ حق تھا جب وہ اس کرسی پر مسلط تھے جس کے ساتھ وہ چمٹے رہنے کی نیت رکھتے تھے، تو اس وقت الیکشن کرا دیتے. اب الیکشن ملک میں جب ہوگا جب اتحادی اور حکومت پاکستان مسلم لیگ نون اس الیکشن کی ڈیٹ دے گی. میڈم تھوڑا دن پہلے فارن فنڈنگ کیس کی سماعت تھی اور پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ میں نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، تو 1 جون تک وہ سماعت جو آگے چلی گئی. تو اکبر اسبابر اس کو اکیلا لڑ رہے ہیں، جو ابھی کی حکومت ہے، جو اس وقت اپوزیشن تھی. 4 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس انداز میں پریشر ڈالا گیا ہو جس طرح عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پہ یا دیگر اداروں پہ پریشر ڈالتے ہیں. تو کیا یہ ایک کمزوری نہیں تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج اسد عمر نے پھر کہا کہ ہم اس چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ چاہتے ہیں، اور جب الیکشن اناؤنسمنٹ تقریر ہو جائے گی تو پھر ہم طریقہ کار بتائیں گے کہ استعفیٰ کس طرح ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ نے بات کی یہ ایک ایسے ذہنی مریض کی بات ہے، اور جو آپ اس کے بارے میں اب میں زیادہ بات کر کے مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے. مطلب جو شخص کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ صبح کیا کہہ رہے ہیں، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں، اور شام کنٹینر پر کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں، تو اس کی بات پہ میں کیا کامنٹ کروں. باقی بات یہ ہے کہ الیکشن ہوگا، پاکستان کی عوام جانتی ہے. اگر کسی کی خام خیالی ہے، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اس کو کس نے لوٹا ہے، کس نے مہنگائی کی ہے، کس نے معیشت تباہ کی ہے، کس نے بے روزگاری کی ہے، کس نے دوائی کو لوٹا ہے، کس نے جھوٹے وعدے کیے ہیں، کس نے ملک کی خارجہ اور سلامتی پالیسی کو خطرہ پہنچایا. یہ سب عوام جانتی ہے. یہ سکور کارڈ پاکستان کی عوام کے دل کے اوپر چسپا ہے. اس کی حقیقت ہمیں پاکستان کی عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر گھر میں آج آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت، گھی کی قیمت، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت ان لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے. اس لیے پاکستان کی عوام ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان کو، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ لوگوں کو ڈھونڈیں گے ٹکٹ دینے کے لیے اور ان کو لوگ نہیں ملیں گے. فارن فنڈنگ کے اوپر دیکھیں، فارن فنڈنگ کے اوپر یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ موجود ہے اور وہ تمام ریکارڈ کو ریبٹ ابھی تک نہیں کیا گیا. صرف یہ الیکشن کمیشن ایک ریکارڈ پاکستان کی عوام کو دے دے کہ وکیل جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ کتنی دفعہ بیمار ہوئے ہیں، کتنی دفعہ ان کا پیٹ خراب ہوا ہے، کتنی دفعہ وہ بیرون ملک. اور میں کسی کی بیماری کا مذاق یہاں نہیں اڑانا چاہتی، لیکن یہ بہانہ ہے کیونکہ ان کے پاس یہ مواد ہی موجود نہیں. انہوں نے کی ہے منی لانڈرنگ، انہوں نے کی ہے غیر قانونی فارن فنڈنگ، انہوں نے غیر ملکیوں سے پیسے لیے ہیں، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے اکاؤنٹ. کیا ریبٹ کریں، کیا انفارمیشن دیں گے؟ اسٹیٹ بینک کے اندر وہ ان ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کا ریکارڈ موجود ہے جو الیکشن کمیشن میں جمع ہے. الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ سنائے. یہ مجرم قرار دے چکے ہیں، اس میں مزید کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے. جو پوری کی پوری جماعت جو فارن فنڈنگ کے اوپر بیسڈ ہے، جو فارن فنڈنگ کے اوپر چل رہی تھی، کبھی میں نے پہلے کہا کہ لوگوں سے، اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے سیلاب کے نام پر پیسے لیے گئے، ان سے ڈونیشن کے نام پر پیسے لیے گئے، ان سے چندے کے نام پر پیسے لیے گئے، اور یہاں لوگوں کے اکاؤنٹس میں گئے، لوگوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں گئے، ان کے آفس بیئررز کے ذاتی اکاؤنٹس میں گئے، اور ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اگر چندے کا پیسہ تھا، اگر سیلاب کا پیسہ تھا، اگر وہاں اوورسیز پاکستانیز نے ڈونیشن دی تھی، تو وہ پھر بینکنگ چینل سے پاکستان آنی چاہیے. وہ ذاتی اکاؤنٹس کے ذریعے، ان ڈکلیئرڈ فارن فنڈنگ کے اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کیوں آئی؟ کیونکہ وہ لوٹ مار اس پہ کرنی تھی، اس منی لانڈرنگ کو اپنی جیبوں میں ڈالنا تھا. اور وہی منی لانڈرنگ، وہی فارن فنڈنگ 4 سال عوام کی یہ جو خلاف پوری ایک مہم چلی حکومتی، یہ مہنگائی کی، بے روزگاری کی، یہ اسی وجہ سے چلی. یہ سازش اصل میں یہ تھی جو پاکستان کی عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے، لیکن سب پاکستان کی عوام جانتی ہے. اب فیصل کلدی صاحب سے بھی کوئی سوال کرنا ہے؟ یہ بیٹھے ہیں سب ترجمہ. یہ بتائیں کہ جو اب تک کی جو سچویشن ہے اس میں لگتا ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی اور اتحادی جماعتوں کے اندر بھی الیکشن کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے. کل مریم نواز صاحبہ کا جو خطاب تھا اس میں انہوں نے بھی حکومت چھوڑنے کی بات کی، اور آج یہ خبریں چل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف نے بھی کوئی سگنل دیا ہے کہ حکومت چھوڑ دینی چاہیے. تو اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی کب تک پرائم منسٹر اناؤنس کر دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ رہنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا انہوں نے جانا ہے؟ جب میری عمر پیپلز پارٹی 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی تک 2 سال کے لیے 1 جون سے 1 جولائی ت
اس بات پہ واضح ہے کہ الیکشن پورا ہونا چاہیے مسلم لیگ نون کے لیے فارورڈ ڈالا جائے. آپ کا ہے کہ الیکشن ٹائم ہونا چاہیے, ایسا کوئی اختلاف ہے؟ میں پہلے بزاد صاحب کا جواب دے دوں, پھر فیصل صاحب جواب دیں گے. ایک تو الیکشن تب ہوگا جب پاکستان مسلم لیگ اور اتحادی چاہیں گے, یہ فیصلہ مشترکہ ہوگا. دوسری بات, جب میری والدہ سیاست کرتی تھی, جب میری عمر ابھی چھوٹی تھی, جب میں پڑھ رہی تھی, مسلم لیگ نون کے اختلافات کی کہانیاں میں تب سے سن رہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک وہ اختلافات مجھے نظر نہیں آئے. مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے جس کے قائد محمد نواز شریف ہیں, اور اس وقت مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے اتحادیوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ فیصلہ کریں گے, اور وہ فیصلہ کرنے کا وہ حق رکھتے ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ فیصلہ کہ الیکشن کب ہوگا, کیونکہ ایک الیکشن کے ذریعے, عدم اعتماد کے الیکشن کے ذریعے عمران خان کو پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا ہے آئینی طریقے سے. انشاءاللہ دوسرے الیکشن کے ذریعے جو جنرل الیکشن ہوگا, پاکستان کی سیاست سے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے یہ اختلافات کی بات جو ہے, یہ اگر مسلم لیگ نون میں کوئی اختلافات ہوتے تو وہ آج اتنے 40-45 سال گزر جانے کے بعد کوئی اختلاف تو سامنے آتا نا. دوسری بات ہے کہ فیصلہ ایک ہی ہے کہ عوام کو مہنگائی کا طوفان اور مہنگائی میں نہیں جھونکنا. یہ مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو کے خلاف ہے. ہم نے جب پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی ہے, اور اب یہ اتحادیوں کا بھی فیصلہ ہے کہ جو پچھلے 4 سال کی نالائکی, نااہلی, جو پچھلے 4 سال کی لوٹ مار, کرپشن ہے, اس کا بوجھ پاکستان کی عوام پہ کیوں ڈالا جائے, وہ سزا پاکستان کی عوام کو کیوں دی جائے. وہ سزا اس شخص کو دینی چاہیے جس نے اپنی منفی سیاست کے لیے ملک کی معیشت کو استعمال کیا, اپنے اس منصب کو استعمال کیا, اور پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا. یہ سزا صرف اور صرف اگر کسی کو ملنی چاہیے تو وہ پاکستان کی عوام کو نہیں بلکہ عمران خان کو ملنی چاہیے. آپ نے سوال کیا, دیکھیں پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر اور اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر سارے فیصلے کرنے, جیسے مریم صاحبہ نے کہا, اور تمام فیصلے, سیاست میں ضد نہیں ہوتی. آپ نے سوال کیا نا, ضد, سیاست میں ضد نہیں ہوتی, سیاست میں نیگوسیشن ہوتے ہیں, اور جو بھی اتحادی جماعتیں فیصلہ کریں گی, جس وقت بھی کریں گی, یہ حکومت کا کام ہے کہ ہم الیکشن کب کریں. ایک بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو شخص سلیکٹ ہو کر آیا, دھاندلی کے ذریعے آیا, وہ آج شفاف الیکشن مانگ رہا ہے, اور شفاف الیکشن صرف وہی جماعتیں کرا سکتی ہیں جس نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا. ابھی جی ایک خبر آئی ہے کہ کراچی میں فائرنگ ہوئی ہے اور 3 لوگ جاں بحق بھی ہوئے ہیں, تو اس پہ میں مذمت کرتی ہوں, اور مجھے امید ہے کہ فیصل بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے, اور اس کی بالکل یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان اور جو دہشت گردی کی اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, یہ ملک میں تمام جماعتوں نے مل کر پارلیمان کے ذریعے ایک نیشنل ایکشن پلان اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی اس ملک کو دی تھی. انہوں نے اپنی, عمران خان نے اپنی ضد, اپنی انا اور اپنے تکبر کے لیے صوبوں سے بات کرنی بھی مناسب نہیں سمجھی, اور پورے جو ڈھانچہ تھا, انفراسٹرکچر تھا اس نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا, اس کو 4 سال نظر انداز کیا گیا, چاہے وہ پانی ہو, دہشت گردی ہو, چاہے وہ معیشت ہو, یا چاہے وہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر ہو, یا پولیو جیسے مسئلے ہوں. اس کے اوپر بھی یہ دوسرے صوبوں سے بات کرنے کا گوارا نہیں کرتے تھے. کووڈ کے اندر جب دوسرے صوبوں کی میٹنگ ہوئی, اٹھ کے چلے گئے, اور آج اس کے اثرات جو ہیں وہ ان واقعات کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں. تو لیکن انشاءاللہ صوبائی حکومتیں اور شہباز شریف صاحب, جن کا مسئلہ انا کا نہیں, تکبر کا نہیں, ضد کا نہیں, وہ KPK کے وزیر اعلیٰ سے بھی روز بات کرتے ہیں دہشت گردی کے واقعات اور لا اینڈ آرڈر کے واقعات, اور ملک کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے, ہر صوبائی وزیر اعلیٰ سے بات کرتے ہیں, چیف سیکرٹری سے بات کرتے ہیں, ہر روز ان پہ میٹنگز کرتے ہیں کہ ملک کے اندر کسی بھی صوبے میں مہنگائی نہ ہو, دہشت گردی نہ ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہ ہو, کیونکہ آج وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, عمران خان نہیں. اور یہ بالکل درست ہے کہ جو بیانیہ ہے پی ٹی ایم کا, عوام سب جانتے ہیں, اپنے ملکوں کو بھی جانتے ہیں. جس طرح پہلے میثاق کے جمہوریت کے حوالے سے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا, کیا میثاق کے معیشت کے لیے بھی نون لیگ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر جو اس وقت سابقہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے جو معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کے دیگر ممالک سری لنکا کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے, تو کیا دیگر جماعتوں کے ساتھ بالخصوص
जो साबका हुकूमत PTI या के के साथ कोई मिसाक के मुआशरत के लिए कोई बात की जा सकती है? देखिए, मिसाके जो मईशत है उसका आपको याद होगा तजवीज़ शहबाज शरीफ साहब की थी जब वो अपोजिशन लीडर थे। जो उन्होंने पहली स्पीच की थी बतौर अपोजिशन लीडर के, उस वक़्त उन्होंने इस मिसाके चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी और उसको उस वक़्त NRO का इल्ज़ाम दिया गया और वो NRO जो जिसका इल्ज़ाम वो आज तक साबित इमरान खान साहब नहीं कर सके। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जैसे मैंने आपको कहा कि मईशत हो, पानी का मसला हो, दहशत गर्दी का मसला हो, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो ना कोई अना रखते हैं, ना कोई ज़िद रखते हैं, ना किसी किस्म का कोई उनके अंदर ऐसा मसला है जो कि उनको ये मना करे कि वो किसी और से बात ना करें, क्योंकि उनके लिए उनकी ज़ात से आगे बढ़कर पाकिस्तान की आवाम और उनकी तकालीफ और उनके मसाइल हैं। ये फ़र्क है एक जमहूरी वज़ीर आज़म में और ये फ़र्क होता है एक जमहूरी और एक फ़ाशिस्ट वज़ीर आज़म में, जो मुल्क की मसाइल के ऊपर भी अपनी अना और अपनी ज़िद से आगे